چونکہ 6-7-8 منٹ رہ گئے جو حضور آج بھی گنبد خضرا میں کر رہے ہیں. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ آئی صاحب 7 میں 7 کم یا تواڈے واسطے نہیں یا میرے واسطے. سارے کام اللہ کے رسول ہم سب کے لیے کر رہے ہیں. ان میں سے ایک پہلا جو عربی سمجھتے ہیں انہیں تو الفاظ سے پتہ چل جائے گا، ورنہ میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں. سرکار کی پہلی مصروفیت یہ ہے، ذرا ایمان پر اب دیکھنا کیسے بہار آتی. علامہ سیوطی فرماتے ہیں سائیاں دی پہلی مصروفیت یہ ہے النظر فی اعمال امتی. حضور گنبد خضرا میں رہتے ہوئے ایک ایک امتی کے ایک ایک عمل کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں. ویسے بڑائی کو رہ گیا بندہ جنہا نبی دی نگاہ دی طاقت نہیں بول سکتا. سبحان اللہ. ایک ایک غلام کے سرکار ایک ایک عمل کو اس بات پر اگر آپ تصور جما لینا تو مزہ ایسا ہے کہ روح سرشار ہو جائے. یعنی یہ بندہ اتھے بیٹھا ہے تو بندہ سوچے، یہ ایتھے بیٹھا ہے تو بندہ سوچے کہ میں اس وقت بھی اپنے نبی کی نگاہ کے حصار میں بیٹھا ہوں. ہمارے ایک بزرگ ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی، انہوں نے ایک بات لکھی نبی کی نگاہ کی طاقت پر. یہ بھی کل نہیں ہوئی، سرکار کی نگاہ کی طاقت پر. شیخ عبدالعزیز دباغ آپ لکھتے ہیں مراکش کے ایک بزرگ تھے، مراکش کے. وہ گئے مدینہ منورہ. بہت سارے مدینہ کے زائر یہاں تشریف فرما ہے اور وہ جانتے ہیں کہ مدینہ جاتے ہوئے دل کی حالت اور ہوتی ہے اور مدینہ سے آتے ہوئے دل کی حالت اور ہوتی ہے. وہ مدینہ گئے، مراکش کے بزرگ تھے اور خود بھی صاحب حضوری تھے، سرکار کی بارگاہ کی قربت والے تھے. مدینہ گئے، دنوں کا پتہ ہی نہ چلا. جب وقت پورا ہوا اور ارادہ بنا واپس آنے کا تو روتے روتے گنبد خضرا پر پہنچے سرکار کو سلام وداع عرض کرنے اور ہاتھ باندھ کر بڑی محبت سے کہنے لگے حضور یہ تو میں سوچتے ہی نہیں آیا سو کہ میں مدینہ جو پیچھا بھی جامنا پہنچے. حضور کی نگاہ دیکھی. حضور یہ تو میں سوچ کر ہی نہیں آیا تھا کہ مجھے مدینہ منورہ سے واپس بھی جانا پڑے گا. حضوری ایسی کہ گنبد خضرا سے سرکار دو عالم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ سے آواز آئی اور ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. سرکار نے بڑی محبت سے فرمایا میرا جیڑا امتی اے سمجھدا ہوئے کہ میرا رسول صرف گنبد خضرا تک اپنی قبر مطہر تک مقید ہے، حضور صرف اپنی قبر شریف تک محدود ہے، جو یہ سمجھتا ہو سرکار نے فرمایا او تا بھاویں مدینہ آوے تے پیچھا نہ جاوے. جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور بس یہی جو ہے بس یہی ہے، وہ تو بے شک مدینہ آئے اور پھر واپس نہ جائے. لیکن میرا جو امتی یہ سمجھتا ہے النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ وہ جہاں بھی رہے میں ان کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہوں. فرمایا اسے چاہیے کہ میرے مدینہ میں آئے اور پھر مدینہ سے واپس بھی چلا جائے. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم سے مدینہ شہر چھوٹ رہا ہوتا ہے، تم سے نبی نہیں چھوٹ رہا ہوتا. تم مدینہ شہر کو چھوڑ رہے ہوتے ہو، تم رسول کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے. تو ہم جہاں بھی رہیں سرکار کی نگاہ کے حصار میں رہتے ہیں. یہ تھک نہ گئے ہو تا سرکار دے نگاہ تے ایک حدیث پاک سناوا جلدی نہ. حضور ہے ایک سفر میں، لشکر صحابہ کا پورا سرکار کے ساتھ ہے، پورا قافلہ. کچھ صحابہ نا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضور پیمن دا پانی مک گیا ہے، ختم ہو گیا پینے کا پانی. اچھا سرکار نے فرمایا اینا علی. کل 6 بندے بولے علی دے نام تے میں کہنے لگا اینا علی. علی کہاں پر؟ علی آ گئے لبیک یا رسول اللہ. یہ لبیک یا رسول اللہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا نعرہ ہے اور نہ اس نعرے پر کسی کا ٹھیکہ ہے. یہ صحابہ کا نعرہ ہے. حضور آ گئے، سرکار نے فرمایا علی. جی حضور.
سرکار نے فرمایا مقداد کہاں پر ہے؟ مقداد بھی آ گئے. آقا نے ان دونوں سے فرمایا اے ایس پہاڑ دے پار پہاڑ دے دوئے پاسے میں مصطفیٰ دی نگاہ دستا پہا جو سن دیو تو میں سنائی نا. فرمایا پہاڑ دے دوئے پاسے ایک سیاہ فام سیاہ رنگت والا ایک غلام جا رہا ہے سواری پر پانی کا مشکیزہ رکھ کر. دونوں جاؤ اور اس غلام کو مشکیزے اور اونٹ سمیت پکڑ کے میری بارگاہ میں لے آؤ. علی گئے, مقداد گئے. نہ جانے کس ناہنجار نے لکھا کہ نبی کو دیوار کی پار کا پتہ نہیں ہوتا. میں نے کہا وہ تیرا نبی ہوگا کوئی جسے دیوار کی پار کا نہیں پتا؟ جو ہمارے مصطفیٰ ہے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ 9 انچی 13 انچی دیوار کا چکر ہی کوئی نہیں, انہیں پہاڑ کے پار کا بھی پتا ہوتا ہے کیا ہونے والا. آپ گئے, سرکار علی بھی جناب مقداد بھی دیکھا تو وہ سیاہ رنگت والا غلام جا رہا دوسری طرف. سرکار علی اس کے سامنے گئے تو غلام نے فرمایا چل. اس نے کہا جناب کہاں؟ فرمایا ہمارے آقا کی بارگاہ میں. اس نے کہا میں تو خود اپنے مالک کا غلام ہوں, اگے لیٹ ہو گیا, 8 دے لگ دے میں نو مالک دے گھر تو کھو تائی تے کھو تو مالک دے گھر تائی پانی بھرتا ہوں, میری تو ڈیوٹی یہ ہے. سرکار علی مرتضیٰ کے چہرہ پاک پر حیدری تیور آئے. اب ایک جملہ نرمی سے کہوں گا, این تو ہو نہیں سکتا نا کہ حضور گلن علی نو تے علی مشن پورا کیتے بغیر واپس آ جائے. جو بولے ہیں آپ کو میری طرف سے سبحان اللہ. سرکار علی نے فرمایا چل گئی. اچھا اسے لے کر اس نے سوچا تیور دیکھ کر کہ جب یہی مرنا ہے تو بہتر نہیں ان کی آقا کی بات سن لی جائے. اچھا گئے, پہاڑ سے نیچے اترا تو نظر پڑی سیدھی چہرہ مصطفیٰ پر. اے اہل ایمان حسن مصطفیٰ پر زور سے کہو نا سبحان اللہ. سرکار کے چہرہ پاک کو جب دیکھا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگا. قریب گئے تو آقا نے فرمایا اس کی سواری سے مشکیزہ اتارو اور لے آؤ میرے سامنے. صحابہ نے مشکیزہ اتارا, حضور کے سامنے رکھا. سرکار نے مشکیزہ کھولا, منہ پر ایسے ہاتھ رکھا سرکار نے اور صحابہ سے فرمایا لے آؤ آپ دے بانڈے. گھڑے آ گئے, مشکیزے آ گئے, برتن آ گئے, جگ آ گئے. صحابہ نے بھی رج کے پیا, سواریاں بھی رج کے پانی پی چکی. آٹے گوجھ گئے, روٹیاں پک گئیاں, بھاجیاں پک گئیاں, لشکر سارا رج گیا. ہائشہ مشکیزہ موڑ ہوئے نہ ہوئے. اب وہ غلام ایسے دیکھ رہا ہے, مشکیزہ ویسے کا ویسا. سرکار نے فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور, سارا لشکر سیر ہو گیا. آقا نے فرمایا اے رکھو اس نے واپس سواری تے. سرکار نے مشکیزہ رکھا سواری پر. صحابہ نے سائیاں رخ انور کر لیا اس غلام کی طرف. سرکار فرمایا جا. اس کا ہون نہیں, اب نہیں. حضور نے فرمایا کیوں؟ اس کا اکھی نٹھا چھڑ دے کون جاوے, اب نہیں جاتا. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پورے لشکر کو مشکیزے سے پانی پلا دیا. سرکار نے مسکرا کر فرمایا ہم تو ایسا کرتے رہتے ہیں, ہم ایسا کرتے رہتے ہیں. سرکار نے فرمایا جاؤ. اس نے کہا آپ نہیں جاتا. آقا نے فرمایا تو پھر کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جو آپ چاہتے ہیں. شکریہ جی بکی پہ بول پہ ہوتا, جو آپ چاہتے ہیں. سرکار نے فرمایا پھر میں تو چاہتا ہوں تو کلمہ پڑھ. اس نے کہا پھر پڑھا دے. سرکار نے پڑھایا کلمہ تو عیسائیوں کو آ گیا اس سے پیار. سرکار فرمایا مانگ لے جو مانگنا ہے. ویسے دے اسے سب کچھ دیا ہے پہلے ہی, لیکن کریم ایسے ہیں, کریم ایسے ہیں. حضور کریم ایسے ہیں. فرمایا مانگ لے جو مانگنا ہے. جو کہ نواں نواں آیا نہ بوئے نو جان دے نہ سخی دی وسعت نو جان دے, اپنے دامن کے مطابق مانگا. اور سرکار کی خدمت میں آگر کہنے لگے حضور دیکھے نا میرا رنگ کالا ہے, مطلب میں نو کالا کالا آن دے. سرکار میں نو تو گورا چٹا نہیں کر سکتے. فرمایا کر دیتے. حدیث پاک نیڑے ہو, یہ نہیں کہا چہرے اللہ بناتا ہے اس کالا بنایا ہے میں تینوں کی میں چٹا کر سکنا نہیں. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں, نہ آتا ہے ہی نہیں. فرمایا نزدیک آ جاؤ. اسے قریب کیا اور ایسے اس کے چہرے پر سرکار نے اپنا ہاتھ پھیرا. انتظار کرتے بیٹھے اور رنگ چٹا ہو گیا, اور کیوں ہونا بولو. ایسے چہرے پہ ہاتھ پھیرا, رنگ گورا چٹا. سرکار نے فرمایا آپ. اس نے کہا سرکار مہربانی جاؤ. واپس گیا تو اس کے سابقہ مالک نے اپنے بندے بھگائے اسی رستے پر.
کہ ابھی تک آیا نہیں، پتہ کرو۔ دور سے دیکھا انہاں بندیاں اٹھ بھی ہوئے، مشکیزہ بھی، راہ بھی ہوئے تے اتلا بندہ ہو رہے۔ انہوں نے اپنی تلواریں کو تیر کو نیزے سیدھے کیے کہ لگتا ہے اس نے ہمارے اس غلام کو قتل کر کے سواری پہ پانی پہ قبضہ کر لیا۔ تو وہ قریب آیا تو اس نے کہا یہ چلا ندی میں ہے، میں وہی ہوں جو گیا تھا پانی لینے، میں غلام ہوں، وہی والا سابقہ غلام ہوں جو پانی لینے گیا تھا۔ انہوں نے کہا تجھے ہوا کیا؟ اب یہ جملہ بڑی پیار سے اور بڑی محبت سے کہوں گا، اسی محبت سے آپ نے وصول بھی کرنا ہے چونکہ یہ ہم سب کا سانجھا جملہ ہے۔ اس نے کہا ہوا یہ کہ پہلے تیرا غلام تھا، اب اس کا غلام ہو جس کی خدائی غلامی کر رہی ہے۔ اچھا باقی اچھے مڑ کدے سے سرکار کی پہلی مصروفیت یہ ہے حضور ہر غلام کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے، درود و سلام کی کثرت کریں تاکہ مرتے وقت ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔